لله الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم ضیا بخش قلب و نظر غوث اعظم تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان عقیدت سے شام و سحر غوث اعظم ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامان وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامان جہاں ہو گئے جل وگر غوث اعظم ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم مجھے میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری نہیں اس کو خوف و خطر غوث اعظم نہیں اس کو خوف و خطر غوث اعظم ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم
سرور العالمین، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ اصل کائنات، حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ناعیب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ بینہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اکثر بیان کرنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا کہ اے ایماندار لوگو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی قرآن مجید میں خود تلقین فرمائی ہے۔ سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت اور مقبولیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اولیاء کاملین کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کا ساتھ نبھانے کا اور ان کی معیت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے۔ سامعین محترم، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیگر بندوں کو ان کی معیت اپنانے کا درس عطا فرماتا ہے اور تلقین فرماتا ہے کہ یہ جو میرے سچے بندے ہیں، ان لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی معیت اور سنگت اگر تمہیں نصیب ہو گئی تو تمہیں قرب خدا بندی نصیب ہو جائے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں یوں فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور ان بندوں کی معیت اپنا لو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت محو التجا رہتے ہیں، ان لوگوں کی معیت اور سنگت اپنا لو۔ تو سامعین اسی مقام اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی معیت اور سنگت اپنانا یہ کوئی بدعت اور نیا کام نہیں ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں اولیاء اور اللہ کے مقبول بندوں کی سنگت اپنانے کا درس ارشاد فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے کہ جو میری راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، جو میرے دین کا دامن تھام لیتے ہیں، جو حق کے راہی بن جاتے ہیں، اے بندگان خدا، ان حق کے راستے پر چلنے والوں کی معیت اور سنگت اپنا لو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو پھر محبوبان خدا کی سنگت اپنا لو، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سامعین اسی مقدار اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا جب تک کہ اللہ والوں کی سنگت نصیب نہ ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت اور معیت نصیب نہ ہو۔ اور یہ بات میری بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندار لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ نے خدا کا ہمیشہ سے ذکر ہوتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ذکر الاولیاء عبادت، اللہ کے ولیوں اور مقبول بندوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا
بدعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ذکر الاولیاء عبادت. ایک مقام پر یہ فرمایا کہ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب. فرمایا کہ جو صالحین کا ذکر ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم جو حضور خواجہ خواجگاں حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جو ذکر کرتے ہیں اور دیگر اللہ کے ولیوں کا جو ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی فضول کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شمار ہوتا ہے. اور اللہ کے ولیوں کا ذکر فضول نہیں، رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. سامعین عزیز مقام، حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اللہ کے ان سچے بندوں میں شامل ہیں. اللہ کے ان سچے بندوں میں، ان صادقین میں اور راہ حق کے مسافرین میں حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا شمار ہوتا ہے. یہ اللہ کے سچے بندوں میں سے ایک عظیم سچے بندے ہیں. حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں اور اللہ کے دین کی اشاعت میں زندگی حضور غوث الاعظم نے گزاری ہے. اللہ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کا دین اتنا پڑا، اتنا دین پڑا کہ آپ خود شمار آپ فرماتے ہیں درست العلم صرف فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے دین کا اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم پڑھا، اتنا علم پڑھا کہ علم دین پڑھتا گیا، اللہ میرے درجے بلند کرتا گیا. پتہ چلا دین کا علم حاصل کرنے سے بندے کے درجے، ایمانی درجے بلند ہوتے ہیں، بندے کو بلند مقام ملتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند ملتی ہے. حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو جو غوثیت کا مقام ملا، قطبیت کے درجے پر پہنچے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دین کا علم اتنا پڑھا ہے کہ اس علم کے نور نے اللہ کی بارگاہ میں مجھے مقبول اور محبوب بنا دیا ہے. علم کے نور نے، علم دین کے نور نے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ولی وہی ولی ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہوتا ہے. جس کے پاس اللہ کے دین کا علم نہ ہو وہ ولی نہیں. ولی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم ظاہر عطا فرما دیتا ہے یا علم باطن کی دنیا بات کر دیتا ہے. کسی نہ کسی حوالے سے اس کے پاس علم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ بلند مقام پاتا ہے، بلند مقام پاتا ہے. حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا یہی فرمان. آپ نے دین اسلام کے لیے اتنی مشکلات برداشت کی، اتنی مشکلات برداشت کی. آج اتنی صدیاں گزر گئیں، آپ کا ذکر ویسے نہیں ہو رہا. آپ نے دین کا کام کیا ہے. اللہ نے جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان روحوں کو سر بلند کر دیتا ہے. ان کا ذکر رہتی دنیا تک رہتا ہے. جس نے دین کا کام جس حیثیت کے مطابق بھی کیا اللہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر اسے نواز دیتا ہے. حضور غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ کو علم دین سے کتنا پیار ہے. آپ نے بچپن میں علم دین حاصل کیا، قرآن پڑھا. آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب میرا بچہ بولنے کے قابل ہوا میں استاد مسجد کے امام قاری کے پاس، قاری صاحب کے پاس لے گئی، اپنے بچے کو چھوڑ کر آئی. اے امام صاحب، قاری صاحب، میرے بچے کو قرآن پڑھائیے. لوگوں حضور غوث کا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جب قاری صاحب کے پاس قرآن بیٹھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے، حضور غوث کا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو قاری صاحب استاد نے فرمایا اے بچے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور عثمان کا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے تحفظ پڑھا، پھر تسمیہ پڑھا، اس کے بعد آپ رکے نہیں، چلتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، حتیٰ کہ آپ نے قرآن کا کثیر حصہ پڑھ لیا. جب قرآن کا کثیر حصہ پڑھا، حضور عثمان کا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے استاد کہنے لگے، اے بچے، اگر تم پہلے سے پڑھا ہوا تھا میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تم تو پہلے سے اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، پہلے سے ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حضور عثمان کا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے عرض کیا، اے قاری صاحب، 15 پارے مجھے یاد ہیں، اس سے آگے مجھے پڑھائیے. حضور عثمان کا یہ فرمان سن کر استاد حیران رہ گیا کہ اتنا سا بچہ ہے، ابھی پڑھنے آیا ہے، قاعدہ پڑھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اس نے 15 پارے پہلے سے سنا دیے، یاد کر لیے. استاد حیران ہے، حیرانی کے عالم میں کہنے لگا، اے عبد القادر جیلانی بیٹے، یہ بتا یہ 15 پارے کہاں سے یاد کیے؟ حضور عثمان کہنے لگے، اے استاد گرامی، میری ماں کے بطن میں جب میں تھا اور ماں نے مجھے جنم دیا، میری ماں نے جب تک میری پرورش کی، میری ماں کو 15 پارے زبانی یاد تھے. میری ماں میری کفالت بھی کرتی رہی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہی. ادھر میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی رہی، ادھر عبد القادر جیلانی کی سینے میں ماں کی تلاوت کا نور ڈلتا رہا. فرمایا یہ تو میں نے ماں کی گود سے 15 پارے یاد کر لیے، آگے مجھے پڑھائیے. اس سے پتہ چلا ماں کی گود سے اول دستگاہ اسی حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پہلی دستگاہ ماں کی گود ہے. جو بچے کو ماں کی گود سے تربیت ملے گی، ساری زندگی اسی تربیت پر بچہ رہے گا. اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق تربیت کریں، تاکہ ان کی گود میں بھی کھلنے والا پھول جو ہے عبد القادر جیلانی بن کر چمکے، یا داتا علی اجمیری بن کر چمکے، یا معین الدین چشتی اجمیری بن کر چمکے. تو یہ تھا ماں کا کردار. جب تک ماں کا یہ کردار تھا تو اس وقت تک اللہ کے ولی گودوں میں پلتے رہے، نیک بندے اور صالحین بندے پیدا ہوتے رہے، دیندار پیدا ہوتے رہے، دین کے رکھوالے اور دین کے متوالے پیدا ہوتے رہے. آج نہ باپ کو دین کا پتہ، نہ ماں کو دین کا پتہ، کہاں سے دیندار اولاد پیدا ہو؟ اولاد دیندار لوگوں کے گھر میں ہی پیدا ہوتی ہے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ خود بھی تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کریں، خود بھی دین کا شعور رکھیں، پھر آگے اولاد کو دین کا شعور خود بخود ملتا رہے گا. آپ نے دیکھے نا، ایک بچہ ماں کی گود میں پل رہا ہے، اس کی ماں ہر کام کرنے سے پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتاؤ بچے کو تربیت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا. ماں کہے گی صدقے یا رسول اللہ، تو بچہ بھی ماں کی گود سے جب یہ الفاظ سنے گا پاکیزہ لفظ، تو وہ بھی بڑے ہو کر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا، وہ بھی صدقے یا رسول اللہ کہے گا. لیکن تربیت ملے گی تب جو مائیں گود میں ڈال کر بچوں کو ادھر سے ڈراموں کی قسطیں دیکھ رہی ہوں اور میں اور گانوں میں مائیں گانے سن رہی ہوں، ان کی گودوں میں پلنے والا بچہ کب عبد القادر جیلانی بنے گا؟ کہاں جا کے غوث جیلانی بنے گا؟ سامعین زیوکار میرے لائبان نبی پاک علیہ السلام کے علماء حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ بچپن سے 15 پاروں کے حافظ تھے، کیونکہ ماں کی گود سے تلاوت کا نور مل گیا، 15 پاروں کا فیضان مل گیا. پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد تھوڑا شعور سنبھالا. جب شعور کی منازل طے کرنے لگے، تھوڑا بڑے ہو گئے، تو آپ کی والدہ نے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کی خواہش پورے کرتے ہوئے دین کی تعلیم
کر دی ہے تاکہ میرے بچے کی جیب سے پیسے سکے گر نہ جائیں. سلائی کر کے بتایا اور بتا کر پھر روانہ کیا. فرمایا اے عبد القادر جیلانی ماں کی ایک وصیت یاد رکھنا, شاید تیری میری ملاقات پھر اب نہ ہو سکے. تو دین کے لیے بڑا دور جا رہا ہے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ روانہ ہونے لگے. ماں نے ایک وصیت کی, فرمایا میرے بیٹے ایک وصیت اپنے پلے باندھ لے. یہ کوئی وصیت نہ کی کہ میرے بیٹے پڑھ لکھ کر میرے لیے کوئی دولت لے کر آنا, میرے لیے کوئی جاؤ سربت لے کر آنا, میرے لیے یہ گفٹ لے کر آنا. نانا ماں نے چلتے ہوئے وصیت کی. فرمایا میرے بیٹے ماں کی ایک وصیت ہے, زندگی بھر عبد القادر جیلانی کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولنا, جب بھی بولنا سچ اور حق بولنا. ماں وصیت کر رہی ہے تو جس جگہ پر ماں وصیت کرے اولاد کو کہ جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہمیشہ, پھر اس کا بیٹا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولے گا, اس کا بیٹا زندگی بھر کرپشن نہیں کرے گا, اس کا بندہ زندگی بھر رشوت خوری نہیں کرے گا, اس کا بندہ اس کا بیٹا زندگی بھر کسی کا حق نہیں مارے گا. جب ماں یہ وصیت کرے گی بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. کیا آج ہماری ماں یہ وصیت کرتی ہیں؟ نہیں کرتی تو ہمیں سوچنا پڑے گا. سامعین جی وقار میرے امام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, ماں نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو وصیت فرمائی میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا. پھر اس وصیت پر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے بچپن سے لے کر زندگی کے آخری دم تک ایسا عمل کیا کہ ہمیشہ حق کا دامن تھاما, ہمیشہ سچ کا دامن تھاما. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. قافلہ چل پڑا. جب تھوڑا سفر کیا جنگل کے اندر قافلہ پہنچا, جنگلی راستے کے اندر ڈاکوؤں نے لوٹمار شروع کر دی, قافلے کے اوپر دھاوا بول دیا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بچے ہیں, ابھی جوانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک ڈاکو آیا, کہنے لگا بچیا تیرے جیب میں کچھ ہے تو نکال دے. حضور غوث پاک کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے جیب میں موجود ہے. حضور غوث پاک کا حلیہ دیکھ کر کہنے لگا ڈاکو یہ مذاق کر رہا ہے, 40 دینار تو بڑے آدمی کی جیب سے نہیں نکلتے. یہ بچہ کہاں, 40 دینار کہاں اور یہ بچہ کہاں؟ اس ڈاکو نے مذاق سمجھا چلا گیا. پھر ایک اور ڈاکو آیا, کہنے لگا بچے تیرے پاس کوئی پیسہ ہے گا؟ کہنے لگا ڈاکو میری جیب میں 40 دینار ہے. وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا. آخرکار ایک ڈاکو آیا, اس نے جیب کے اوپر ہاتھ مارا, اندر 40 دینار ہے. جب وہ آیا ڈکیتی ڈاکو ڈکیتوں کے سردار کے پاس لے گیا. جب ڈاکو کے سردار نے کہا اے بچے تیرے دینار چھپے ہوئے تھے, پتہ نہ چل سکتا تھا لیکن تو نے سچ کیوں بولا, اپنے دیناروں کو کیوں نہ بچایا؟ وہ کہنے لگے عبد القادر جیلانی ابھی بچپنا ہے. کہنے لگے اے ڈاکو کے سردار میں نے اپنے دیناروں کی پرواہ نہ کی, میں نے اپنی ماں کی وصیت کی یہ پرواہ کی ہے. کہنے لگے کیا تیری ماں نے وصیت کی؟ کہنے لگے حضور غوث پاک میری ماں نے مجھے چلتے وقت وصیت کی تھی بیٹا زندگی ماں قربان ہو جائے, جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن میرے بیٹے کبھی حق کا دامن نہ چھوڑنا, کبھی سچ کا دامن نہ چھوڑنا. میں نے اس لیے ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے سچ بولا. ارے اس بات کا ڈاکو پر ایسا اثر پڑا کہ ڈاکو کا سردار ساروں کا تار رونے لگ پڑا اور رو رو کے کہنے لگا آئے افسوس یہ 4 سال کا بچہ ہے جو اپنی ماں کی وصیت پر عمل کر رہا ہے. ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ خدا کے قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کر رہے. یہ اس نے بات سوچی, اسی وقت توبہ طائب ہوا. ڈاکو سردار کہنے لگا توبہ تو میں نے کرنی تھی, آج آؤ اب یہ توبہ میں بچے تیرے ہاتھ پر ہی کرتا ہوں. حضور غوث پاک کی یہ پہلی کرامت تھی کہ آپ کے ہاتھ پر بچپن میں ہی ایک ڈاکو کا سردار اور اس کی پوری جماعت توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ تو قرب پا لیتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں گو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے
صاحب کہتے ہیں اللہ 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 نہ کرو، صرف اللہ، بس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ ملتا تو 1.25 لاکھ نبی نہ آتے دنیا میں، 1.25 لاکھ نبی نہ آتے، 313 رسول نہ آتے، اور رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول نہ آتے۔ یہ اولیاء آئے، اصحاب آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، تو یہ اللہ کا پتہ بتانے آئے۔ آج بھی جو اللہ کا کامل ولی ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا، کہتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کوئی شک نہیں، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ نے فرمایا میں سننے والا، بصیر ہوں، دیکھنے والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں ایک مثال دے کر کہتا ہوں، سائنسی دور ہے، سائنس بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، اور دیگر ٹیکنالوجی اور ہر چیز کی معاملات، اور کوئی چیز اب چھپی ڈھکی نہیں رہی، ہر چیز جو ہے روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے دن بدن۔ مجھے یہ بتائیں، ایک سورج ہے، دن کے وقت چڑھتا ہے اور اپنی تابانی کے ساتھ، اپنی چمک کے ساتھ ساری کائنات کو روشن کرتا ہے، روشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ابھی بھی اس نے روشن کیا ہوا ہے، باہر روشنی ہے نا، سورج پوری کائنات کو چمکا رہا ہے۔ اسی سورج کے سامنے آپ سارا دن کھڑے ہو جائیں، نہ آپ کے کپڑے جلیں گے، نہ آپ کو جلن ہوگی، نہ آپ کا جسم جھلسے گا، جلے گا، اور نہ ہی کوئی چیز آپ رکھ دیں باہر، وہ بے شک سخت گرمی ہو، ہار کی گرمی ہو، 6واں مہینہ ہو، 7واں مہینہ ہو، تب بھی آپ باہر کوئی چیز رکھ دیں، سورج کی اتنی تپش کے سامنے کوئی چیز سورج نے آج دن تک جلائی ہے؟ ہمارے مکانوں کو جلایا، درختوں کو جلایا، کپڑوں کو جلایا، گاڑیوں کو جلایا، کسی چیز کو آج دن تک سورج نے جلایا؟ زمین کے ذروں کو جلایا؟ نہیں جلایا۔ گھاس ہے، سبز گھاس ہے، اس کو جلایا؟ نہیں جلایا۔ لیکن اسی سورج کے سامنے آپ ایک شیشہ رکھ دیں، اس شیشے کی چمک آپ کسی چیز پر ڈال دیں، تھوڑی دیر کے لیے اس شیشے میں جو روشنی آ رہی ہے سورج کی، اس شیشے کو آپ کسی کپڑے پر ڈالیں، جو شیشہ ہوتا ہے نا، یہ عکس ہوتا ہے، سورج کی روشنی آئی شیشے میں، اب شیشے کو آپ جدھر پھیرتے ہیں وہ روشنی ادھر ادھر ہوتی ہے۔ اب باہر کھڑے ہو جائیں اور باہر کھڑے ہو کر آپ اندر کنویں کے اندر یا کسی تاریکی کے اندر بھی سورج کے سامنے شیشہ رکھیں اور اسے موڑیں، تو وہ تاریکی جو اندر ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، ہوتی ہے روشن نہیں ہوتی؟ جو بور کرتے ہیں، اب تھوڑا اور سمجھیں، بور کرتے ہیں پانی کا، وہ ڈائریکٹ آخر 300 فٹ تک تو نظر نہیں آتا، کہاں زمین کا کونا نظر آئے بور کا؟ وہ کیا کرتے ہیں، سورج کے اوپر روشنی شیشہ رکھتے ہیں، اس شیشے کو الٹا کرتے ہیں، اس شیشے میں روشنی سورج کی آتی، اندر جاتی اور آخر تک نظر آ جاتا ہے، آخر تک نظر آ جاتا ہے۔ اب یہ مثال بڑی ذہن میں سمجھنا، ہر عام و خاص بڑے سے لے کر چھوٹے تک یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں۔ شیشے سورج کے سامنے رکھا جائے تو اس سورج میں جب سورج کی روشنی شیشے میں آتی ہے، وہ روشنی اگر آپ کسی کپڑے پر ڈالیں، 5 منٹ ڈالیں، کسی کپڑے پر کاغذ پر ڈالیں، وہ کاغذ جل جائے گا، کپڑا جل جائے گا۔ میں کہتا ہوں سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی ہے، کپڑا نہیں جل رہا، سورج کی روشنی کو کیا ہو گیا کہ شیشے میں آئی، اس شیشے سے روشنی آگے بڑھی تو کپڑے کو بھی جلا دیا، کاغذ کو بھی جلا دیا۔ بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھنے، اگر نہیں کیا اس سے پہلے تجربہ، تو میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور، اللہ کی ذات کے انوار و تجلیات
बारगाह में तुझे बुलंद चलता गया। अल्लाह ने मुझे दीन की बरकत से सारी दुनिया के ऊपर अल्लाह ने इज्जत और करामत और शरफ अता फरमा दिया। फिर यही गौस बात है, आज तो जनाब वाला पीर का बेटा कहे मुझे दीन पढ़ने की क्या जरूरत, मेरा तो दादा पीर है, मेरा बाप पीर है, मुझे तो जरूरत नहीं। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा कायनात में कौन पीर होगा? मेरे पीर दस्तगीर कहते हैं, जब मैं बगदाद शरीफ के अंदर इल्मे दीन हासिल कर रहा था, एक वक्त ऐसा आया कि एक आसानी का दौर है, हर तरफ रोटी पानी खुराक खत्म हो गई, गल्ला अनाज खत्म हो गया, अरसा दराज से बारिश नहीं हो रही, फसलें जल गई, दरख्तों के पत्ते भी जल गए, और मैं घास खाने पर, सूखी घास खाने पर मजबूर हूं। लोग घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी कहते लोगों, मैंने अपने नाना का दीन खुश्क घास खाकर पढ़ा है, और दीन के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी है। हुजूर मौसमा का शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमा दीन इस्लाम की तालीम हासिल करते गए, इतना इल्म हासिल किया, फिर वो वक्त आया कि अल्लाह ने इतना बुलंद शान और मकाम दिया कि पूरे ईरान के अंदर एक मसला उठा, उस मसले का हल नहीं हो रहा, कोई आलिम दीन उसका हल नहीं निकाल रहा। हर आलिम दीन लाजवाब है, बड़े बड़े शेखुल हदीस लाजवाब है, लेकिन हुजूर मौसमा की बारगाह में जब वो मसला आया, आपने चंद सेकंड में उस मसले का हल इरशाद फरमाया। इतना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया कि आपकी इज्जत करामत और शराफत में मजीद चार चांद लग गए। इराक के अंदर एक मसला उठा, एक आदमी ने कसम उठाई। मसला क्या था सुनिएगा। आज हम भी फजूल किस्म की कसमें उठा लेते हैं। इस तरह के फजूल लोग होते हैं जो फजूल किस्म की बातें करते हैं, फजूल किस्म की कसमें उठाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त भी एक फजूल आदमी ने फजूल किस्म की कसम उठाई, कहने लगा मैं वो इबादत न करूं जो इबादत जिस वक्त मैं कर रहा हूं उस वक्त मेरे अलावा कोई ना कर रहा हो, ऐसी इबादत मैं ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाकें हैं। अब बड़ी अजीब कसम उसने उठाई। अब कौन सी ऐसी इबादत हो जो ये कर रहा हो और उस वक्त दुनिया में कोई बंदा वो इबादत ना कर रहा हो जो ये बंदा कर रहा हो? ऐसी कौन सी इबादत है? अगर वो कहे कि मैं सुभान अल्लाह पढ़ता हूं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग उस वक्त उसी टाइम के अंदर सुभान अल्लाह पढ़ रहे होंगे। वो कहे मैं अल्लाह अकबर पढ़ता हूं, पता नहीं कितने करोड़ों लोग अल्लाह अकबर उस वक्त पढ़ रहे होंगे। अल्लाह वो कहे मैं नमाज पढ़ता हूं, तो वो जिस वक्त नमाज पढ़ रहा है उस वक्त कितने लाखों लोग किस जगह पर दुनिया में किसी न किसी कोने पर नमाज पढ़। वो बंदा कहे मैं अजान देता हूं कि मेरे अलावा कोई अजान ना दो, तो उस वक्त जिस वक्त वो अजान दे रहा हो पता नहीं कितने करोड़ों लोग उस वक्त मुअज्जिन अजान दे रहे हो। अब ऑल टाइम पूरे 24 घंटे के अंदर अजान दुनिया के अंदर हो रही है। ये आपके जदीद रिसर्चर जो हैं उन्होंने तहकीकात आपके सामने पेश की है, उनका इसमें कोई शक नहीं। 24 घंटे दुनिया के किसी न किसी हर सेकंड हर मिनट में अजान हो रही है, हर मिनट में अजान हो रही है। अब वो बंदा कहे मैं अजान दे रहा हूं, तो वो इस वक्त अगर जामिया गौसी के अंदर अजान दे रहा हो तो पता नहीं कितनी जगहों पर अजान हो रही होगी। तो अगर वो कहे मैं नफल पढ़ता हूं तो पता नहीं कितने लोग होंगे जो अपने घर में मस्जिद में या कहीं ना कहीं दुकान पर किसी जगह पर कोई बंदा नफल पढ़ रहा हो। अब ऐसी इबादत कहां से आए कि वो इबादत वो करे और उसके अलावा दुनिया में वो कोई ना कर रहा हो। उलमा ने कहा जा भाई तेरा हल कोई नहीं, अब तू जा, अब आराम से बैठ, सुकून से, बेबी तेरी तलाक हो गई है, तेरी तलाकें हो गई हैं, तेरी बीवी अब तेरे लिए हलाल नहीं रही, क्योंकि ऐसी कोई इबादत है ही नहीं, लिहाजा सीधी सीधी इबादत तेरी बीवी की तलाक हो गई। यही मसला जब हुजूर वस्फा का शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमा के पास बगदाद में पहुंचा, पूरे इराक से मसला फिर कर उलमा जवाब हुजूर वस्फा के पास पहुंचे। अब फरमाया जा अपनी बीवी के पास रह, तेरी मैं गारंटी देता हूं तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई है। कहा जी कैसे? कहा मैं एक इबादत बताता हूं, वो इबादत का। कहा जी वो क्या? हुजूर वस्फा का शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्मी लेवल देखें और शऊर की मनाजिल किस तरह तय की। हुजूर वस्फा का शेख अब्दुल कादिर जिलानी जहां बड़े बड़े उलमा लाजवाब हो गए, जवाब न दे सके और उसकी बीवी को मुतलका करार दे दिया, लेकिन हुजूर वस्फा फरमा रहे जा तेरी बीवी तेरी है, कोई तलाक नहीं हुई। हुजूर मैं क्या करूं, अपनी कसम किस तरह पूरी करूं? आपने फरमाया इस तरह कर, तू खाना काबा में जा सकता है? कहने लगा हाँ जा सकता हूं। कहा खाना काबा की मुतवल्ली से जाकर मिलना और उसे कहना कि खाना काबा का तवाफ रोक दे, कोई बंदा
جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتے. بھائی پاکستان میں کوئی طواف کر سکتا ہے؟ ہندوستان میں کوئی کر سکتا ہے؟ کل جہان میں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں جہاں چلا جائے طواف کہیں نہیں کر سکتا. طواف والی عبادت صرف مکہ میں اور خانہ کعبہ کے اندر ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی. تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ کا یہ علمی مقام، یہ مرتبہ، جب ہم حضور غوث پاک کا یہ علمی مقام بیان کریں گے نا تو پھر کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ غوث اعظم کو کیوں مانتے ہو. بھائی ہم بیان ہی کرتے ہیں میرے پیر غوث پاک نے ڈوبی ہوئی تار دی تھی، 10 سال کشتی ڈوبی رہی تھی، پھر میرے پیر نے اشارہ کیا ڈوبی گئی. جب ایسی باتیں کرو گے تو حضور غوث پاک کا لوگ انکار کریں گے. جب یہ باتیں کریں گے کہ غوث پاک کس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی بارگاہ میں محدث ابن جوزی اپنے وقت کا شیخ الحدیث، شیخ الحدیث پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 1,00,000 سے زیادہ یا کم از کم 1,00,000 احادیث طیبہ عربی زبان میں سندن متنن زبانی یاد ہو اسے محدث کہتے ہیں. جب بندہ تسی ڈھونڈو پوری دنیا اندر نہیں ملے گا. وہ محدث ابن جوزی اس وقت کے محدث تھے. اس وقت دیکھو بزرگان دین کے کتنے حافظ تھے کہ لاکھوں لاکھوں حدیثیں وہ زبانی یاد کر لیتے تھے. یہاں تو حافظ قرآن 30 سپارے پڑھ کے یاد کر کے بھلا دیتا ہے قرآن. یہاں تو 30 سپارے یاد نہیں رہتے. محدثین کتنے بڑی شخصیت والے تھے، دین والے، تو انہوں نے لاکھوں لاکھوں حدیثیں اپنے سینے میں محفوظ کر لی. کیوں؟ ان کی نظریں محفوظ تھیں، ان کی نظروں میں حیات تھا، ان کی نظریں یوٹیوب نہیں دیکھتی تھی، ان کی نظریں جناب ڈسکو ڈانس نہیں دیکھتی تھی. اس لیے جس بندے کی نظر کتنی محفوظ ہوگی اللہ اس کے قوت حافظہ میں اتنا زیادہ اضافہ فرما دے. یہ بات یاد رکھیں. جو بندہ چاہتا ہے میں مضبوط ذہن میں بڑھاپے تک 80 سال میری عمر ہو جائے تب بھی میرا قوت حافظہ مضبوط رہے، اپنی نظر کو آج سے محفوظ رکھو. نوجوانوں خدا کی قسم 80 سال کی عمر میں بھی تمہارا قوت حافظہ تم بھولو گے نہیں پاپوں کی طرح، بلکہ اس وقت بھی تمہارا قوت حافظہ محفوظ رہے گا. دو چیزیں کر لیں، درود و سلام پڑھ لیں کثرت سے اپنے نبی پر، اور اپنی نظر کو بچا کے رکھیں بے حیائی سے. آپ کا قوت حافظہ 80 سال کی عمر میں بھی محفوظ رہے گا. یہ میں آپ کو یہ بالکل اتھنٹک بات بتا رہا ہوں. تو محدث ابن جوزی جیسی شخصیت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک دفعہ آپ کا دوست لے کر آیا تو انہوں نے کہا چھوڑ میں نے صوفیوں کو نہیں مانتا، ان ولیوں کو میں نہیں مانتا، جاؤ اپنا کام کرو. ابو العباس نے کہا نہیں نہیں یار میرا تو یار ہے، ایک بار چلتے ہیں اس کی بارگاہ. بڑا اس کا شہرت سنا ہے کہ بڑی دنیا آتی ہے اس کے ملتی ہے اور اس کا بیان سنتی ہے. کہا چلو ٹھیک ہے تو کہتا تیرے بات کہنے پہ چلا جاتا ہوں. محدث ابن جوزی لاکھوں طلباء کے استاد اور لاکھوں شیوخ الحدیث جو آج اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہے وہ بھی محدث ابن جوزی کے فیضان سے معلوم نہیں ہے. محدث ابن جوزی وہ شخصیت ہے. محدث ابن جوزی چلے گئے، جب پہنچے تو دیکھا 70,000 کا مجمع اور بغیر سپیکر کے جیسی آواز پہلی صف والا سن رہا ہے اسی طرح آخری صف والا سن رہا ہے. یہ ہے میرا پیر عبد القادر جیلانی. گفت ولی گفت خداست. جو ولی کی گفتگو ہوتی ہے وہ خدا کی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے پہلی صف والا اور آخری صف والا 70,000 کے مجمع میں سنتا تھا. یہاں تو ساؤنڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ساؤنڈ کی آواز بھی 70,000 مجمع کو کور نہیں کرتی. تو وہاں حضور غوث پاک منبر پہ بیٹھ کے حضور محدث ابن جوزی کو آخر میں جگہ ملی، بیٹھ گئے، پگڑی باندھی، بڑا سونا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر، عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، بیٹھے ہیں. سننے کے بعد نا تھوڑی دیر گزری، حضور غوث پاک نے فرمایا قاری کھڑا ہوا، اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی. حضور غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی، 2 4 5 13 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر دی. محدث ابن جوزی کہتا ہو یار سنگیا. ابو العباس کو کہنے لگا تو کہتا تھا یہ صوفی ہے، عام تسبیح پھیرنے والا کوئی پیر فقیر ہے، یہ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے انوار و تجلیات سے اور اسرار و رموز سے عطا کیا ہے، یہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو پھر محدث ابن جوزی نے جب 40 تفسیریں سن لی، حضور غوث پاک نے فرمایا کال کی دنیا سے ہٹ کر اب حال کی دنیا میں جاتے ہیں. جب حال کی دنیا کا نام لیا مجمع پر واجب طاری ہو گیا، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اپنے حال طاری ہو گیا ہر بندے پر. محدث ابن جوزی پر بھی ایسا حال طاری ہوا کہ پگڑی وہاں پڑی ہے، کپڑے پھاڑ بیٹھے ہیں. جب ہوش آیا محفل ختم ہوئی، حضور غوث پاک کے قدموں میں حاضر ہو گیا. حضور غوث پاک نے فرمایا محدث ابن جوزی اللہ نے تجھے بڑی شان والا بنایا ہے، لیکن اللہ نے مجھے بھی حسنی حسینی سید اور شہباز لاپرمانی بنایا ہے. میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات اور اللہ کے علوم و عرفان کا مجھے بھی اللہ نے وارث بنایا ہے. تو محدث ابن جوزی پھر حضور غوث پاک کے مرید ہو گئے. اتنا بڑا ہزاروں طلباء کا
استاد حضور غوث پاک کا مرید بن گیا اور پھر آپ کے دریوزہ گری کرنے لگا، ساری زندگی حضور غوث پاک کے در پر رہا۔ محدث ابن جوزی جیسی شخصیت جس پیر دستگیر کو مانے وہ ہے عبد القادر جیلانی، وہ ہے غوث الاعظم، وہ ہے محبوب سبحانی، وہ ہے شہباز مکانی، وہ ہے حسنی والحسینی۔ اسی سچ کہا کسی نے، ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم۔ اے وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامہ، وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامہ، جہاں ہو گئے جلوہ گر غوث اعظم۔ میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، نہیں اس کو کوئی خوف و خطر غوث اعظم۔